रहीम मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको बहावलपुर डिवीज़न के सीनियर तरीन एडवोकेट ख्वाजा ताबिर शबीर साहब से जो है ना वो मिला रहा हूँ। सीनियर एडवोकेट तो हैं ही, वो तो सारे आप जानते हैं और इतने अरसे से जो है ना वो आप देख रहे हैं इन्हें वकालत के प्रोफेशन में। लेकिन मैंने इनकी जो वो गुफ्तगू लेनी है कि ये एक सीनियर एडवोकेट तो हैं, लेकिन ये इनका ताल्लुक़ जो है ना बहावलपुर की एक बड़ी तारीख़ी फैमिली से इनका जो है ना वो ताल्लुक़ है, और उस बारे में हम थोड़ी सी गुफ्तगू लेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई हमारे हर दोस्त का एक दूसरे के बारे में ये मालूम होना चाहिए भाई कौन क्या है। तो ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? ठीक है, तकड़े हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, आप यानी जो है ना वो बेसिकली तो बहावलपुर से नहीं है, वो पीछे फैसलाबाद के पीछे बताया था। मेरे दादा जो हैं वो इंजीनियर थे, वो बहावलपुर स्टेट के यहाँ पे मुलाजम थे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे फौत हुए। जी 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 जी। स्टेट ने मेरे वालिद को और मेरे चचा को और मेरी फूफियों को पढ़ाया जी, पढ़ाया अपने और स्टेट के वालिद मेरा इंजीनियर बनाया। जी 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 जी। फूफियों को एमए करवाया उन्होंने। जी जी। मेरे बाकी चचा को आला तालीम दिलवाई स्टेट ने बहावलपुर स्टेट ने। हाँ। और उस वजह से हम इस स्टेट के पुराने खादिम हैं और खैर खां हैं। जी हाँ जी जी, क्योंकि स्टेट और आपका जो ताल्लुक़ है, आपकी फैमिली का ताल्लुक़, जो मैंने आज वो जो है ना मकसद है दिखाना है कि वो एक बहुत पुराना है कि आपको ख़ुसूसी तौर पर आपके दादा को जो है ना रिक्वेस्ट पर इधर जो है ना वो स्टेट ने मंगवाया, पढ़ाया। नहीं, वो तो आपके वालिद को पढ़ाया। मेरे वालिद को इंजीनियरिंग करवाई। जी जी। मेरे चचा को एमए करवाया, मेरी फूफियों को एमए करवाया। नहीं, आपके दादा तो खुद पढ़ के आए थे। मेरे दादा लाहौर से इंजीनियर थे। जी जी। यहाँ पे बतौर एक्शन आए थे स्टेट में। यहाँ पे उन्होंने 2 साल स्टेट की मुलाजमत की। जी जी जी। यहीं पे जब फौत हुए, ये खैरपुर टामे वाली रास्ता होता है, यहाँ पे फौत हुए थे ये। अच्छा अच्छा। जी जी। उसके बाद स्टेट ने जाने नहीं दिया इनको, यानी वापस नहीं जाने दिया। वापस नहीं जाने नहीं। यहाँ पे इनकी रिहाइश का भी बंदोबस्त किया। जी। और मेरे वालिद को इन सबको स्टेट के खर्चे में पड़े, स्टेट के खर्चे में पड़े। जी जी। लिहाजा इनकी हमारे लिए बड़ी एहतराम है। जी जी, एहतराम है। खिदमत आपके ख़ानदान की उनके लिए खिदमत है। मेरा पूरा ख़ानदान का सवाए दादे के अलावा यहाँ पे ख़ानदान का और कोई फ़र्द नहीं था। अच्छा, फ़र्द नहीं था यहाँ पे। यानी आपका दादा आया था? दादा और बतौर इंजीनियर आया था? इंजीनियर आया। जी जी। बतौर एक्शन माशाल्लाह। तो उस दौर में एक्शन होना बड़े उसकी बात होती थी, क्योंकि इंजीनियरिंग में इतने लोग नहीं मतलब होते थे। और ये तो उनकी खुशकिस्मती है कि स्टेट ने इनको जाने नहीं दिया। जी जी। रिहाइश का भी बंदोबस्त किया। जी जी। और उनके खर्चे का भी। हाँ, और पढ़ाया भी। अच्छा, तो आपके वालिद साहब ने फिर इधर वो मेरे वालिद साहब यहीं पे मुलाजमत की सारी उम्र। अच्छा, बहावलपुर में। जी जी। जब फौत हुए, हमारा बेसिकली इलाका था रावलपिंडी। मेरे वालिद की कब्र भी इस्लामाबाद में है। मेरी वालदा की भी कब्र इस्लामाबाद में है। मेरे 2 भाइयों की कब्र भी वहीं पे। क्योंकि आपका खानदान तो वो उधर से, क्योंकि मैं सारी उम्र यहाँ पे पढ़ा, मैं वकालत में आ गया। मेरा इसके अलावा और कोई नहीं है। जी 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 जी। अच्छा, आपके दादा साहब का नाम क्या था? ख्वाजा गुलाम कादर। अच्छा अच्छा। ये जो पुराने लोग हैं ना, जी जी, वो जानते हैं। जी जी। और उनका यहाँ पे बड़ी इज्जत एहतराम था। जी जी। ज़ाहिर है वो स्टेट के साथ जो काम कर रहे थे, तो स्टेट के एक अहम आर्गन थे,
تو وہ جو ہے نا اور ان کی صلاحیتوں سے متاثر ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے جس وقت میرے والد اسلام آباد میں تھے تو طارق بشیر چیمہ کے مقابلے میں نواب صاحب کھڑے ہو گئے. میں گیا اسلام آباد، میرے والد صاحب نے بڑی افسوس کا اظہار کیا کہ نواب کا کیلیبر نہیں ہے کہ اس چیمے کے مقابلے میں الیکشن لڑے. یہ صلاح الدین عباسی لڑا. اچھا جتنا ان کا احترام تھا، مگر بدقسمتی اب وہ احترام وہ روایات ختم ہو گئی. اچھا آپ کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ خواجہ خورشید عالم. اچھا خواجہ خورشید عالم. تو وہ ابھی حیات ہیں؟ نہیں، فوت ہو گئے. اچھا وہ فوت ہو گئے. اچھا تو ابھی آپ بہاولپور میں صرف آپ کا خاندان رہے ہیں، یعنی آپ خواجہ تابش کبیر ایڈوکیٹ ادھر بہاولپور میں، باقی آپ کا خاندان جو ہے نا وہ ادھر پھر راولپنڈی اپنے اس میں چلے گئے اور آپ کا قبرستان بھی جو ہے نا وہاں پہ یہ دفن ہے اسلام آباد میں. میرے 2 بیٹے تھے، میں نے دونوں کو MBA کروایا. وہ یہاں پہ وکالت میں نے لے کے آیا میں. اچھا ٹھیک ہے. ایک بیٹا اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ ہے لاہور میں. اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ کسی بینک میں؟ کون سے بینک میں؟ UBL میں. اچھا UBL میں. اور دوسرا ایک کمپنی ہے کوئی، اچھا اس کمپنی میں ملازم ہے، وہاں پہ بھی اس کے معقول تنخواہ ہے. اچھا تو آپ نے پھر بچوں کی شادیاں بھی اس علاقے میں جو ہے نا وہ کی ہیں ادھر؟ تو آپ تو پھر ادھر کے پکے ہو گئے نا، کیونکہ آگے آپ کی اولاد نے بھی شادیاں وادیاں یہیں پہ آ گئے. ہاں تو آپ کی رہائش سٹلر ٹاؤن میں؟ سٹلر ٹاؤن میں، مسلم ٹاؤن میں. اچھا بچوں کا مکان گورنمنٹ اپلائی میں بنوایا ہوا دونوں کا. گورنمنٹ امپلائی اسکیم جو ہے یونیورسٹی کے سامنے، وہ ان کے الگ الگ اپنے گھر ہیں. تو خواجہ صاحب آپ اس وقت میرے فارغ الباری کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ بچے ماشاء اللہ کما رہے ہیں، سیٹ ہیں، ان کے گھر بن گئے ہیں، سارا کچھ ہے. تو آپ یوں سمجھے کہ فارغ الباری کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. میں وکالت کو کبھی برا نہیں کہوں گا. میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا وکالت میں. میرے دادا کی کوئی جائیداد نہیں تھی. میرے والد کی کوئی جائیداد نہیں تھی. حالانکہ وہ انجینئر رہے اور اسٹیٹ میں رہے اور ڈائریکٹ حکومت کے ساتھ لنک رہا. میرے والد نے اپنا ذاتی مکان نہیں بنایا، میرے دادا نے اپنا ذاتی مکان نہیں بنایا. یہ ایک کمال ہے. حالانکہ اس دور میں ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. کئی مکان بنا لیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو بہاولپور آباد کرنے والے لوگوں میں سے. اب آ گیا آپ کے بچے کا الیکشن. میں ہمیشہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. سردار صاحب کو خاندانی لوگ ہیں. اگر بچہ جوائنٹ سیکرٹری کے لیے آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے دوسرے امیدوار کو بھی بیٹھ کے یہاں پہ سمجھایا. میں نے کہا میری بات سنو، تم کسی اور سیٹ کے لیے آ جاؤ. سردار صاحب کا اتنا ماشاءاللہ مضبوط سلسلہ ہے. پتہ نہیں کس وجہ سے، کوئی گروپنگ کی وجہ سے مجھے محسوس ہوتا ہے. یہ آپ کو یہ مقابلہ جو کروا رہے ہیں گروپنگ کی وجہ سے. خواجہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے وقت دیا، آپ نے خاندان کے بارے میں مجھے گفتگو دی، اور آپ نے ہمارے بچے کے بارے میں بھی اچھے ریمارکس دیے. میں بھی آپ کے بچوں کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا آپ کا تابع دار بنائے گا اور مزید جو ہے نا وہ مطلب وہ ترقی دے گا، اور آپ کی اللہ تعالیٰ مزید آپ کو لمبی صحت مند جو ہے نا زندگی دے گا. اور انشاءاللہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں آپ خاندانی لوگ ہیں، آپ کا بڑا مضبوط مقام ہے یہاں پہ. وہ پہلے خواجہ صاحب یہ اتنا دوستوں کے ساتھ ایسے بیٹھنے اٹھنے کا زیادہ ٹائم اس لیے نہیں ملتا تھا کیونکہ ہمارا لودھرا تھا ملتان میں. تو وہ لودھرا کی وجہ سے پھر ہمیں ملتان بھی ہائی کورٹ کے سامنے مجھے دفتر بنانا پڑا، اور پھر آگے وہ لاہور شہر، کیونکہ اسلام آباد میں پڑھا ہوں
تو وہ اس وجہ سے وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے کام کرتے تھے، تو وہاں بھی لنک رہا. تو ابھی اللہ کے فضل سے میں 2004-05 سے جو ہے نا ادھر جو ہے نا وہ بیٹھ رہا ہوں. چیمبر تو میرا شروع سے پہلا چیمبر ادھر سے 1988 سے. تو ابھی میں کہیں اور نہیں جاتا، ادھر ہی جو ہے نا وہ رہتا ہوں. نہیں میں تو آپ کو پرانا جانتا ہوں. جی وہ آپ مجھے 88 سے جانتے میں ہیں. نے آپ کو پرانا جانتا ہوں. جی میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں جب جانتا ہوں پرانا جی بالکل بالکل تو بالکل. پھر میرا خیال ہے بچہ بھی آپ کا ماشاءاللہ بطور وکیل انتہائی کمپیٹنٹ ہے. جی بالکل بالکل سر، اور بڑا مصروف بہت ہے. اچھا کمپیٹنٹ بچہ ہے اور بڑا تابع دار بچہ ہے. جی بالکل 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 سر. ٹھیک ہے سر، آپ دعا بھی کریں گے اور اپنے دوستوں سے بھی انشاءاللہ کہیں گے سر بھرپور طریقے سے کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے ہم. ٹھیک ہے سر، مہربانی سر، مہربانی سر. جہاں پہ ہمارے دوست کلاس فیلو ہیں سب کو ہم اطلاع کریں گے، وغیرہ طور پر سب کو کہیں گے. جی مہربانی سر، مہربانی سر. تو محترم ناظرین، اب خواجہ طارق کبیر صاحب ماشاءاللہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ماشاءاللہ فارغ البال ہیں. اور اگر آپ جو دوست ہیں وہ خواجہ صاحب کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو خواجہ صاحب انشاءاللہ یہ ہم ان کا بورڈ پر موبائل نمبر بھی ہے، تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ خدمت کے جذبے سے. یہ تو خاندان ہے ہی خادم بہاولپور. انہوں نے وہ نواب کے دور میں دیکھیں بطور ایکسین ان کے دادا نے خدمت کی، پھر ان کے والد نے خدمت کی، اور آپ خواجہ صاحب بھی جو ہے نا برسوں سے وہ جو ہے نا وہ خدمت کریں. تو شکریہ، مہربانی خواجہ صاحب، مہربانی.